بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد حضرات سامعین، اس وقت پورے عالم میں اس وبائی بیماری کی بنا پر جو طرح طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان میں گمبھیر ترین مسئلہ یہ ہے کہ بے شمار ہمارے وہ بھائی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسری قوموں کے لوگ ہوں، جو بیچارے دن میں کماتے اور شام کو کھاتے تھے، ملکوں اور علاقوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں نہ جانے کتنے لوگ فاقہ کشی کے ایام گزار رہے ہوں گے، نہ جانے کن کن لوگوں پر کیا کیا حالات گزر رہے ہوں گے۔ اس کا سرسری اندازہ کرنا بھی ان لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ جو اس مشکل صورتحال سے دوچار نہیں ہیں۔ اس ایسی صورتحال میں ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ خدمت خلق کا کام خصوصاً ایسی صورتحال میں بہت شوق اور جذبے کے ساتھ، بہت خلوص اور استقامت کے ساتھ انجام پانا چاہیے۔ اس کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور پسند وہ انسان ہوگا کہ جو اللہ کے اس مخلوق کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ دوسرا مبارک ارشاد ہمارے نبی جناب سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس۔ لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو راحت اور نفع پہنچائے۔ اس طرح کے دوسرے بہت سارے ارشادات آپ علیہ السلام نے فرمائے ہیں، اور خود آپ کی مبارک زندگی بھی اسی کا آئینہ تھی کہ آپ نے پریشان حال انسانوں، تباہ حال لوگوں، مصیبت زدہ انسانوں کی خدمت اور مدد کرنے کا جو پوری زندگی سلسلہ قائم فرمایا۔ اس کی شہادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہیں جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ اپنی گھر تشریف لائے تھے، اور طبعی حالت کے مطابق آپ قدرے غمزدہ اور پریشان تھے، آپ ایک بہت بڑا بار محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ جل شانہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، آپ تو خدمت خلق عظیم کام کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کے سارے کام شمار کرائے تھے جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ انجام دیتے تھے۔ تو غرض یہ کہ آپ نے عملاً بھی اور اپنے ارشادات میں بھی اس پہلو کو بہت زیادہ ابھارا ہے۔ لہٰذا آج کے اس پریشان کن ماحول میں ہمارے وہ بھائی جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ مبارکبادیوں کے مستحق ہیں۔ ان کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ وہ اپنا سکون چھوڑ کر، اپنے گھروں کے اندر آرام دہ زندگی چھوڑ کر کے جو محنت جس طرح سے کر رہے ہوں، ایک طرف سے جمع کرنا، دوسری طرف سے مستحق لوگوں تک پہنچانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اس مشکل کام کو انجام دیتے ہوئے اللہ کتنا ان کو نوازیں گے اور دنیا اور آخرت میں ان کو کتنا اجر ملے گا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ لہٰذا جو بھائی جس طرح سے بھی اس ایسے کڑے وقت میں، اس مصیبت کے وقت میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز کے بغیر ہر شخص تک پہنچنے کی کوشش کریں جو مفلوق الحالی کی بنا پر، فاقہ کشی کی بنا پر تباہ حال ہیں، اور جن کے پاس کھانے کو نہیں، جن کے پاس دوائیاں نہیں، جن کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور کمانے کے بھی حالات ان کے پاس اس وقت نہیں ہیں، جب باہر نکلنے کی صورتحال نہیں، جو انسان جہاں ہے وہ وہیں بند ہے۔ سارے عالم کے اکثر حصوں میں اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہاں مقامی طور پر بھی صورتحال یہی ہے۔ اس لیے جہاں جہاں جن بھائیوں تک
یہ آواز پہنچے، ان کو یہ پیغام ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا، ہمارے دین کا حکم ہے کہ ایسی مصیبت کے وقت میں پریشان حال انسانوں تک پہنچا جائے، ان کے آنسو پوچھے جائیں، ان کا دامن تھاما جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی ضروریات ان تک پہنچائی جائیں، اور جس طرح سے مدد کر سکتے ہوں وہ ساری مدد کی جائے۔ اس میں خرچ کرنے والوں کو بھی بہت بڑا اجر ہوگا، محنت کرنے والوں کو بھی بہت بڑا اجر ہوگا، اور اس محنت کرنے میں اجر کے ساتھ ساتھ ان کی دیانت داری اور امانت داری کا بھی امتحان ہوگا کہ وہ دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، تمیز کے بغیر، جانبداری برتے بغیر ہر مخلوق الحال تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور جو مدد کے مستحق ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو دعائیں ملنی چاہیے، ان کی طرف سے بھی ان کو اپریشیٹ ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت کا بہت اہم ترین کام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے اس خطرناک وائرس میں لوگ مبتلا ہو کر کے یا مبتلا ہونے کے ڈر کی بنا پر مصیبت زدہ ہیں، اور دوسری طرف سے لوگ فاقہ کشی کی بنا پر تباہ حال ہو جائیں۔ بہرحال یہ ایک میسیج ہے، جو میسیج ہمارے اللہ کا حکم، ہمارے نبی کا حکم اور ان کی مبارک زندگی کا طرز عمل اور انسانیت نوازی کا میسیج ہے۔ اس کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک سنا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو وہ مزاج عطا فرمائے کہ ہم راحت انسانی اور خدمت خلق کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے ذریعے سے کسی بہتے ہوئے آنسوں والے کی مدد ہو جائے، کسی پریشان حال انسان کو ہمارے ذریعے سے تعاون ملے، کسی ایسے گھر میں جس کا چولہا نہ جل رہا ہو ہمارے ذریعے سے اس کا چولہا جلے، کسی ایسے انسان جس کو دوائی نہ مل رہا ہو اس کا دوائی پہنچ جائے، اور یہ ہماری خدمت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں تمام نعمتیں ملنے، اور دنیا اور آخرت میں تمام ذلتوں اور رسواریوں اور پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔